أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. میرے محترم دینی بھائی، سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کیا. چنانچہ ہم پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ جب اللہ نے، آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کی تقریباً تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے فرشتوں میں نے ابھی جو نام تمہیں سکھائے تھے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کے سکھائے ہوئے نام تو ہم کو معلوم نہیں ہے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے. پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، اے آدم ابھی ہم نے آپ کو جو نام سکھائے تھے وہ نام بتاؤ. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام اللہ کو بتا دیے. تب اللہ نے فرشتوں سے کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں آسمان اور زمین کی ایسی بھید والی باتیں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب کچھ میں جانتا ہوں. یہاں یہ جو آیت ہم نے 3 یا 4 آیتیں پڑھی، ان آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے جناتوں کو پیدا کر دیا. فرشتے پیدا کر چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جنات اس زمانے میں جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو آپس میں لڑ بھڑ کر ایسا فساد مچایا ہوا تھا، وہ چیزیں فرشتوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی تھی. اسی لیے جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورتاً پوچھا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں دنیا میں انسان بنانے والا ہوں. تب فرشتوں کو وہ بات یاد آ گئی کہ اللہ نے جنات کو بھی تو پیدا کیا تھا، انہوں نے آپس میں فساد مچایا، تو یہ انسان جس میں اچھائی اور برائی دونوں کے مادے ہوں گے، تو یہ انسان زمین کے اوپر آ کر فساد مچائے گا، خون بہائے گا، اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت. رہی اللہ کی پاکی بیان کرنا تو فرشتے کہتے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہی ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے مختصر طور پر فرشتوں کو صرف اتنا کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ میں نے بتایا تھا کہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اس لیے بتاؤں گا
کہ دنیا میں مستقل ایک سوچ، ایک تھنکنگ، کس کے نام کی، چارلس ڈارون کے نام کی ایک تھنک چلائی گئی ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل یہ بھی بتایا تھا کہ جیسے ہندوستان کی سب سے بڑی سائنس سٹی کلکتہ میں، اور وہاں مستقل کئی اسکوائر فٹ دیوار کے اوپر اس طرح کی تصویریں ان لوگوں نے بنائی ہیں، اور جہاں تصویریں ختم ہوتی ہیں وہاں پر 3D سسٹم لگایا ہوا ہے۔ اس 3D سسٹم کے اندر آپ کو پورا کا پورا وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، سائنس سٹی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں پر، ویسٹ بنگال کے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ تم انسان کون تھے؟ بندر، اور بندروں سے تمہیں انسان بنایا گیا۔ انگریزی میں، بنگالی زبان میں مستقل وہاں پر آڈیو چلتا رہتا ہے، 3D سسٹم میں وہ بتایا جاتا ہے، اور 3D سے پہلے پرنٹنگ کے ذریعے انہوں نے کئی اسکوائر فٹ دیوار کے اوپر اس بات کو سمجھانے کی بلکہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، تم انسان بندر تھے اور بندروں سے انسان بنایا گیا۔ اور اس میں سے کئی چیزیں سیلیبس کے طور پر ہمارے بچوں کو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر بچے دینی ماحول سے دور ہوتے ہیں تو ان کے ذہن و دماغ میں یہی بیٹھے ہوا رہتا ہے کہ ہم انسان پہلے بندر۔ چنانچہ کئی مسلمانوں کے بچوں کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے بندر، کیونکہ یہ تھنکنگ، یہ سوچ کس کی لائی ہوئی ہے؟ میں نے بتایا چارلس ڈارون کے نام کے ایک آدمی گزرا ہے، بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے، اس نے یہ سوچ لوگوں کے درمیان لائی اور لوگ اندھکتی کے طور پر اس کی بات کو قبول کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلا انسان جو پیدا کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیسے پیدا کیا؟ صاحب مرکات، مشکات شریف ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کی شرح مرکات ہے۔ صاحب مرکات نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، کچھ مٹی لے کر آؤ، اس مٹی کا میں پتلا بناؤں گا، پھر اپنی روح اس میں پھونکوں گا تو وہ زندہ انسان بن جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے کے لیے آئے اور زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے کہا کہ کیوں لے جاتے ہو میری مٹی کو؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ انسان اور اس کی نسلیں دنیا کے اندر فساد مچائے گی، خون بہائے گی، کیوں لے جاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل واپس آ گئے۔ اللہ نے اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے یہی کہا تو وہ بھی واپس آ گئے۔ اللہ نے اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے وہی کہا تو وہ بھی واپس آ گئے۔ اخیر میں اللہ نے اسرائیل علیہ السلام، جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے وہی بات کہی، کیوں مجھے لے جاتے ہو؟ مجھ سے بنا ہوا انسان دنیا میں فساد مچائے گا۔ تو ملک الموت، جن کو اسرائیل علیہ، ملک الموت ہم لوگ بولتے ہیں، ان کا اوریجنل نام اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل نہیں، سین نہیں ہے، زیڈ، اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے زمین کو کہا کہ جس ذات نے مجھے مٹی لینے کے لیے بھیجا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کی بات مانوں نہ کہ میں تیری بات مانوں، اور مٹی اٹھائی۔ کہاں سے مٹی اٹھائی؟ روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جتنی دنیا کی زمین بنی ہوئی تھی، دنیا کی زمین کے مختلف علاقوں سے، کہیں نرم تو کہیں کڑک تو کہیں سفید تو کہیں کالی، کہیں خوشبودار تو کہیں بدبودار، ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کر اپنی مٹھی کے اندر بھر کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ایک پتلا، اس مٹی کے ذریعے ایک پتلا بنایا، اس کا ایک گھارا تیار کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں 3 جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کس سے بنایا؟ تو کہتے ہیں وہ گارا مٹی کے اندر پانی ملانے کے بعد اس گارے کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور وہ گارا جب سوکھ جاتا ہے تو وہ مٹی آپس میں بجنے لگتی ہے، آواز آتی ہے اس کے ڈھیبے کو اگر آپس میں ملائیں گے تو ایسے کو عربی میں صلصال من حمإ مسنون کہتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا خلقناہم من طین لازب، چکنی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، بالکل کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔
مطلب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے مٹی اور پانی کا گارا تیار کر کے اس کو کئی وقت تک چھوڑ دیا گیا، اور چھوڑنے کے بعد جب وہ کالا ہو گیا تب جا کے اس کا ایک پتلا تیار کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اللہ نے اپنی پھونک ماری، اللہ کی روح، اللہ کی پھونک کے ذریعے ان میں جان پیدا ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کائنات میں تیار ہو گئے۔ یہ دنیا کا پہلا انسان، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ بھی اس کو پڑھیے، اور گھر جا کر اپنے بچوں کو، خاص طور پر جو اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو انسان کی اول تخلیق، کائنات دھرتی پر آنے والا پہلا انسان کون تھا، کیسے بنایا گیا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں، تاکہ ہمارا بچے کا عقیدہ مضبوط ہو۔ ببانگ دہل، بالکل ڈنکے کی چوٹ پر 10 لوگوں کے بیچ میں بھی اگر وہ کالج میں کھڑا ہو تو سب کو اپنا قرآن کا عقیدہ پڑھ کر سنائے کہ نہیں، یہ تمام بات 40 کی جو باتیں ہیں وہ تمام غلط ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلا انسان حضرت آدم تھے، اور اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا، چنانچہ اسی مٹی کا اثر تھا جو مختلف علاقوں سے لی گئی۔ آج انسانوں کے اندر کالے بھی پائے جاتے ہیں، سفید بھی پائے جاتے ہیں، سخت مزاج والے بھی پائے جاتے ہیں، نرم مزاج والے بھی پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو پاکی اور صافی اور نفاست کو پسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں اس کائنات کے اندر۔ کیوں؟ اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل نے مٹی کو مختلف علاقوں سے اٹھایا تھا، اس وجہ سے ہر طرح کے انسان اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب پیدا کر دیا انسان کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو پیدا کرتے وقت فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ کیوں پیدا کرتے ہو؟ یہ زمین میں فساد مچائے گا۔ تو اللہ نے اتنا کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس لیے تم خاموش کرو۔ اور اب فرشتوں کی جو ڈیوٹی، فرشتے 2 شفٹ میں کام کرتے ہیں میرے بھائی۔ ایک وہ فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو فجر کے وقت آتے ہیں ہمارے نامہ اعمال اور دنیا کے تمام کام کاج کو کرنے کے لیے، اور عصر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ عصر کے وقت جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسری ڈیوٹی والے فرشتے آتے ہیں، وہ پوری رات کام کرتے ہیں اور صبح فجر کے وقت واپس جاتے ہیں۔ اللہ جاننے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ اللہ آپ نے جو کام دیا ہے انسانوں کے اعمال کی خبر گیری کرنا، وہی کام کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ تو آپ نے دنیا میں انسانوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تیری عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، تم نے کہا تھا نا کہ زمین میں انسان فساد مچائے گا، ارے انسان وہ بھی تو ہیں کہ تم جب جب جاتے ہو وہ عبادت میں مشغول ہے، جب تم واپس آتے ہو تو وہ عبادت میں مشغول ہے۔ ہم نے ہر طرح کے انسان بنائے، اور انسانوں سے ہم کو یہ دنیا بسانی ہے، اسی لیے مجھے اپنا نائب بنانا پڑے گا، اللہ کا نائب، اور اللہ کا نائب یہی انسان۔ چنانچہ اس کا سلسلہ اللہ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور آخری سلسلہ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے اوپر وہ خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لوگ سوال کرتے کہ بھئی کتنے سالوں کا فاصلہ رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اس زمانے تک؟ دنیا کب سے بنی ہے تو خدا ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابن عساکر تاریخ کے ایک بہت بڑے مورخ ہیں اور ہسٹری لکھنے والے ہیں، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، کئی ان کی باتیں نقل کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 6835 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 6835 سال کا فاصلہ ہے، اور اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس زمانے تک 1448 سال ہو چکے ہیں، یعنی کل ملا کے اندازے کے حساب سے کہا جائے تو تقریباً 8500 سال گزر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوا۔ یعنی آپ بڑی یقین کے ساتھ کسی انسان کو بتانا چاہو انسان کی تاریخ، انسان جب دنیا میں آیا تو آپ کہہ سکتے ہو آج سے تقریباً 9000 سال کا عرصہ گزر چکا، اور انسان اس دنیا میں 9000 سال پہلے آیا۔ یہ بڑے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ تمہیں آدم کو سجدہ کرنا ہے. قرآن کریم میں وہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو تمام لوگ سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافرین میں سے ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد دنیا میں جتنی مخلوق جاندار مخلوق پائی گئی ان تمام جاندار مخلوق کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. بھئی یہ کون سا سجدہ تھا؟ ہماری شریعت کے اندر تو کسی انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے صاف منع فرما دیا. ارے اللہ کے رسول کو خود سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو دنیا کے کسی بڑے ولی کو کیسے سجدہ کر سکتے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. پتا چلا کسی مرد کو دوسرے مرد کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، عظمت والا سجدہ. محمد الرسول اللہ کی شریعت سے پہلے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز ہے. اس لیے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے تخت کے اوپر براجمان ہو گئے تو ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی ماں اور ان کے 11 بھائیوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا اور اسی سجدے کو سجدہ تعظیم کہا جاتا ہے، عظمت والا سجدہ. ہماری شریعت کے اندر محمد الرسول اللہ کی شریعت کے اندر تعظیم والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا آپ کسی بھی قبر کے اوپر جاتے ہیں کتنے ہی بڑے اللہ کے ولی ہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سجدہ کرنے کی کسی بھی حالت کے اندر اجازت نہیں ہے. سجدہ سوائے اللہ کی یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھکے گی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا. تمام لوگوں نے سجدہ کیا. ابلیس جو شیطانوں کا سردار سب سے بڑا شیطان اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. انکار کیوں کیا؟ انکار اس نے اس لیے کیا اس نے لاجک کا استعمال کیا. لاجک اس کی یہ تھی اللہ کے سامنے اس نے آرگومنٹ کی دلیل کی اور کہنے لگا کہ اے اللہ یہ آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھ ابلیس کو آپ نے آگ کے شرارے سے پیدا کیا. آگ جب ہم لوگ آگ جلاتے ہیں اور اس میں جو چنگاریاں اٹھتی ہیں اس آگ کی چنگاری سے اللہ نے شیطان کو پیدا کیا. جناتوں کو اللہ نے اسی سے پیدا کیا. تو ابلیس نے لاجک استعمال کی اور کہنے لگا اللہ کے سامنے کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے تو میں تو اوپر رہنے والا ہوا نیچے رہنے والی مٹی کو میں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا کسی بھی حالت کے اندر. چنانچہ یہ اس کا تکبر تھا. ایک تو اللہ کے احکام کے سامنے اپنی لاجک کا استعمال. یہ سبق سکھاتا ہے ہمیں کہ جہاں کہیں پر شریعت کے احکام کی بات آئے وہاں پر اپنی لاجک کو اٹھا کے سائڈ میں رکھیں. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے سبق ہے اس قصے کے اندر کہ جہاں کہیں شریعت کے احکام کی بات آئے آپ اپنے فیلڈ کے کتنے ہی بڑے پروفیسر ہو انٹیلیجنس ہو کتنے ہی بڑے آدمی ہو شریعت کے احکام کے سامنے آپ دماغ نہیں چلائیں گے دماغ کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیں گے. دوسری بات اللہ کے کسی حکم کے سامنے کبھی بھی کبریائی تکبر بڑائی یہ اللہ کو بالکل پسند ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا الکبریاء ردائی تکبر تو میری چادر ہے جو بھی اس میں ہاتھ یا پیر گھسانے کی کوشش کرے گا میں اس کو جلا دوں گا. اللہ کو کبریائی پسند نہیں ہے. فارسی شاعر نے کہا تکبر عزازیل راہمار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد کہ تکبر نے تو ابلیس کو ذلیل کر دیا لعنت کی قید میں گرفتار کر دیا. پتا چلا کبریائی بڑائی یہ اللہ کو شوبھا دیتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کو بڑائی کبھی نہیں مارنی چاہیے. ڈینگیا مارنا شیخیا بگاڑنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا زمین پر چلو
تو بالکل تواضع اور سکون کے ساتھ چلو. پیر پچھاڑ پچھاڑ کر یا سینہ چوڑا کر کے اگر تم چلو گے میری زمین کو تم پھاڑ نہیں دو گے، اور سینہ چوڑا کرنے کی وجہ سے میرے پہاڑ کی بلندی تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے. اس لیے بڑائی کبھی، اللہ کو تکبر بالکل پسند ہے. شیطان کو تکبر ہی نے ذلیل کیا ہے. اگر تکبر نہ ہوتا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابلیس فرشتوں کا بھی استاد رہا ہے، اور آسمانوں کے اندر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر اس نے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا. لیکن جیسے ہی تکبر کیا، اپنی غلط لوجک کا استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر اپنے دربار سے اس کو ایسا پھینک دیا اور اوپر سے ایسی لعنت بھیجی کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی شیطان کے اوپر لعنت پڑی رہے گی. ہم لوگ فوراً کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا مطلب؟ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے. جب بھی شیطان بولتے ہیں تو ہم رجیم ساتھ میں بولتے ہیں، مطلب مردود. مردود اللہ کی لعنت بھیجا ہوا، اللہ کے دربار سے پھینکا ہوا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ابلیس گیا، شیطان، اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ اللہ سے میری سفارش کر دو نا کہ اللہ مجھے دوبارہ جنت میں داخلہ دے دے، اور میرے اوپر جو اللہ کی لعنت ہے وہ اٹھ جائے. اللہ میرے اوپر سے لعنت کو اٹھا دے. آپ تو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہو طور کے اوپر جا کر، اللہ سے میری سفارش کر دو. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے تیری سفارش کرتا ہوں کیونکہ تو شرمندہ ہے، اپنے کیے پر پچھتایا ہوا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے دربار میں، کوہ طور کے اوپر جا کر اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ سے سفارش کی گزارش کی ہے، اے اللہ آپ اس کو معاف فرما دیجیے. تو اللہ کتنا رحیم ہے میرے بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ارحم الراحمین. ابلیس جیسا اللہ کا نافرمان، اور وہ سفارش حضرت موسیٰ سے کروا رہا ہے، تو حضرت اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اے موسیٰ جاؤ ابلیس کو کہہ دو کہ میں تجھے معاف کرنے کو تیار ہوں. ایک مرتبہ جا کے آدم کی قبر کے اوپر سجدہ کر. آدم کو جس کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا تو نے نہیں کیا تھا، تجھے اپنی لوجک آڑے آ گئی تھی. آج تو آدم دنیا میں نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، ان کی قبر ہے، ان کی قبر پہ سجدہ کر لے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. حضرت موسیٰ نے جا کے ابلیس کو کہا تو ابلیس کہنے لگا آدم جب زندہ تھے تو میں نے سجدہ نہیں کیا، تو مرے ہوئے آدم پہ میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ ہم تو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کوئی ماننے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سفارش کا ہم نے لحاظ کیا اور آپ کی بات کو ہم نے منظور نظر کیا. ابلیس کہنے لگا کہ موسیٰ آپ نے اللہ کے دربار میں میری سفارش کی، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے، تو میں جاتے جاتے آپ کو 3 باتیں بتاتے ہوئے جاتا ہوں. اور اس نے جا کر کہا کہ میں ہر اس وقت تمہاری رگوں میں دوڑتا ہوں جس وقت انسان غصے کے عالم میں ہوتا ہے، لہذا غصے کے عالم میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کیا کرو. یہ شیطان ابلیس حضرت موسیٰ کو نصیحت کی باتیں بتا رہا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس خون کے ساتھ تیزی کے ساتھ میں دوڑتا ہوں اور اس کو غلط فیصلے لینے پر مجبور کر دیتا ہوں، میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتا ہوں. کئی چیزیں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی. بہرحال سبق سیکھنے کی بات یہ تھی کہ غصے کے عالم میں کبھی بھی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی نصیحت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. بہرحال اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا اور نکلتے نکلتے اللہ نے کہا کہ جا تیرے اوپر لعنت ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے اتنی تو طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں. اللہ نے اس کو اتنی بھی طاقت دے دی، انسان کی رگوں میں دوڑنے کی طاقت دے دی، تمہارے نفس کے اوپر وسوسہ ڈالنے کی طاقت دے دی. ہم لوگ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ میں اس شیطان سے پناہ چاہتا ہوں جو ہمارے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اللہ نے طاقت دی اس کو، اللہ نے طاقت تو دی، لیکن ساتھ میں اتنا کہہ دیا کہ جا تو میرے بندے کو کتنی بہکانے کی کوشش کر لے، لیکن جو میرے بندے میرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، صراط مستقیم کے اوپر چلیں گے، اے شیطان تیرا ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا بس نہیں چل سکتا. بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد دنیا جنت کے اندر رہے. جنت کے اندر تقریباً حضرت آدم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق 100 سال تک رہے، اور ایک روایت کے مطابق 70 سال تک، یعنی 70 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہے. پھر اس کے بعد آپ کو جنت سے نکالا گیا. جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کا کیا واقعہ ہوا، اس کو آئندہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارے اس سبق کے اندر جو رکوع ہم نے پڑھا، اس میں ہمارے لیے جو حاصل کرنے کے سبق تھے، اس کے چند پوائنٹ آپ کو بتا دوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاص مخلوق ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ بندر سے کنورٹ ہو کے آیا ہوا نہیں. انسان اللہ کی خاص مخلوق ہے. دوسرا پوائنٹ، انسان بندر یا کسی جانور کی نسل سے نہیں ہے. تیسرا، انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ علم، اطاعت اور اخلاق. اس لیے آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پہلا کام کیا دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ تمہارا ہاتھ ہے، یہ تمہارا پیر ہے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے نام اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے. پتا چلا علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. ایجوکیشن از موسٹ امپورٹنٹ. علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ سردار بن کر دنیا کے اندر زندگی گزار سکتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی کسی کالج وغیرہ کے اندر یا کسی جیسے ہمارے منشی اسکول وغیرہ میں اکثر جانا ہوتا ہے، تو میں ان بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ تمہاری جو یہ زندگی کے سال ہیں، 10ویں 11ویں 12ویں کے بعد کالجز اور جو بھی تم لوگ پڑھتے ہو، یہ تمہارے آگے کی 60-70 سال کی زندگی طے کرتے ہیں. تم کیسی زندگی گزارو گے؟ اچھی گزارو گے، بری گزارو گے، امیر بن کے گزارو گے، کسی کے غلام بن کے گزارو گے، ایک اچھی معاشرے کا ایک اچھا آدمی بن کر جیو گے، یا بالکل ایک نیچے درجے کے آدمی بن کے جیو گے، یہ طے کون کرتا ہے؟ تمہاری یہ جو تعلیم کے سال ہے، کہ 11ویں 12ویں کے بعد جو بھی تم پڑھتے ہو اور معاشرے کے اندر جو تعلیم تم حاصل کرتے ہو، وہ تمہارے آگے کی زندگی کو طے کرتا ہے. پتا چلا انسان کی اصل پہچان علم ہے. دوسری پہچان اطاعت ہے، ماننا. کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان لفظ بنا ہے اسلام سے، اور اسلام کے اوریجنل میننگ ہوتے ہیں ماننا، کسی کی بات ماننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا. یہ انسان کی اصل پہچان ہے. اور تیسری انسان کی پہچان ہے اخلاق. جتنے آپ کے اخلاق عمدہ ہوں گے، معاشرے میں آپ کا وجود اتنا ہی اونچا ہوگا. جتنے آپ اخلاق کی گراوٹ والے ہوں گے، آپ نے تعلیم تو ہائی ایجوکیشن حاصل کر دیا، لیکن آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ معاشرے کے اچھے انسان نہیں کہے جاؤ. قرآن کی آیت ہمیں سبق سکھاتی. چوتھی چیز، تکبر تباہی کی جڑ ہے. بڑائی مارنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، شو آف کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کو سلولی ریورس میں ڈال دیتا ہے. آہستہ آہستہ تباہی اور بربادی کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اسی لیے تکبر کبھی نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی ہماری بات کرتے ہوئے ہمارے جملوں میں کوئی ایسی بات نکل جائے کہ آپ کو یہ فیلنگ، وہ احساس ہو کہ نہیں یار میں نے کوئی بڑی بات کہہ دی ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ بڑائی اللہ کو پسند ہے. تکبر تباہی کی جڑ ہے. لیکن اس سے ہمیں یہ بھی تو جاننے کو ملا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا. ابلیس کو اللہ نے کہہ دیا کہ جہاں آدم کی قبر میں سجدہ کر لیں، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. پتا چلا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جس دن یہ سورج یہاں سے نکلنے کی بجائے یہاں سے نکلے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. چاہے کتنے بڑے گناہوں کے انبار تمہارے پاس ہو، رب کہتا ہے میرے دربار میں آؤ، دو ندامت کے آنسو بہا دو، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. بہرحال اس کے بعد آخری چیز کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنایا ہے، یعنی خلیفہ بنایا ہے. تو جس آدمی کو اپنا خلیفہ بناؤ، اپنا امام بناؤ، اپنا ٹرسٹی بناؤ، اپنی سماج اور سوسائٹی کا بڑا آدمی بناؤ، چیئرمین بناؤ، تو اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے. چنانچہ صفات بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو وہ غلام نہ ہو، آزاد، نابالغ نہ ہو، بالغ، بے عقل نہ ہو، عقل مند ہونا چاہیے، مسلمان ہو، عادل ہو یعنی انصاف پسند ہو، مجتہد ہو یعنی فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، آنکھوں والا ہو، بغیر آنکھ والا نہ ہو، جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم ہو،
جنگ کے تمام فنون سے وہ واقف ہو، اور سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات، خود صاحب الرائے ہو۔ لوگوں سے رائے لینے کے بعد فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس آدمی کے اندر موجود ہو، اسی آدمی کو اپنا امیر بناؤ۔ انسان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب کے طور پر کی ہے، اپنے خلیفہ کے طور پر کی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ دیتا ہے کہ اپنا امام اگر کسی کو بناتے ہو تو ان صفات کے ساتھ بناؤ۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔